بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم صوم وصال کے متعلق بات کریں گے کہ وصال کے روزے کون سے ہوتے ہیں اور وصال کے روزے کیا امت کے لیے رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وصال وصل سے ہے، وصل کا معنی ہے ملانا، اور وصال کے روزے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو بغیر کچھ افطاری کیے رات کا بھی روزہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جب سحری کا وقت آتا ہے تو سحری بھی نہیں کھائی جاتی، آگے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پچھلے دن کو اگلے دن کے ساتھ بغیر افطاری کے اور بغیر سحری کے ملا دینا، اس کو وصال کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ امت اس کی مکلف نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر اس نے جو احکامات لاگو کیے ہیں ہماری طاقت کے موافق ہی ہم پر لاگو کیے ہیں۔ چونکہ یہ وصال کا روزہ ہماری طاقت سے باہر ہے، اس لیے ہمارے لیے وصال کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک وصال کا روزہ رکھتے تھے، 7 8 10 دن کا لگاتار آپ روزہ رکھتے، نہ افطاری کرتے نہ سحری کھاتے، لگاتار روزہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، تو دیکھ کر حضور سے پوچھے بغیر انہوں نے بھی خود ہی روزہ رکھ لیا۔ جب 1 2 دن گزرا تو صحابہ کرام پر انتہائی کمزوری کے اثرات نمودار ہوئے، رنگ ان کے پیلے پڑ گئے بھوک پیاس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تم وصال کے روزے رکھو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا، امت کو منع کر دیا کہ امت کے لیے وصال کے روزے نہیں۔ اب اس کا مفہوم کہ اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے روزے کئی دن لگاتار رکھتے ہیں، تو اس پر غیبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو طاقت اور برداشت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے روزے جب رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہات کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے کی پرواہ ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یا تیسری وجہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ حالتیں 2 ہیں، ایک بشری حالت ہے ایک نورانی حالت ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بشری حالت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے، اور جب آپ پر حالت نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر کئی دن تک آپ لگاتار روزہ ملاتے جاتے ہیں، وصال کا روزہ رکھتے جاتے ہیں، آپ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، چونکہ اس وقت آپ پر حالت نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ وصال کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، امت کے لیے یہ روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو وہ اپنے اوپر خود سختی کرے گا، بلکہ بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا جو اپنے اوپر خود یہ شرعی طور پر کوئی معاملہ اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔